الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ جب ہم پیدا کیے ہوئے اللہ کے ہیں تو ہمارے اوپر حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جن ضابطے اور جن تقاضوں کے تحت پیدا کیا، ہم اس ضابطے اور ان تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری پر نعمتیں پائیں، اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہوں، اور مرنے کے بعد جو اللہ پاک نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جہاں دوسری ہمیں ہدایتیں دی ہیں ان میں ایک بہت اہم ہدایت یہ بھی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور آگ کی صفت کیا بیان کی؟ آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، آگ بھی ایسی جس کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ نہیں ہوگا بلکہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس آگ پر کن کی ڈیوٹی ہوگی؟ کس کی سیکورٹی میں ہوں گی؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر ملائکہ مقرر ہوں گے، اور ایسے ہوں گے جو سخت طبیعت والے ہوں گے، اور ایسی سخت طبیعت والے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو چیز جس ڈیوٹی پہ ان کو لگا دیا وہ سختی سے اس پر عمل کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق فراہم کرتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کی ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ عجیب بات ہے دوستو، ہم میں کا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میری ٹوپی، میری پگڑی، میرا جبہ، میرے کپڑے کی شائننگ، میری نماز، میرے صف اول میں بیٹھنا، بس ہو گیا دیندار، دینداری کے تقاضے پورے ہو گئے، اور گویا میں نے اللہ پہ نعوذ باللہ بہت بڑا احسان کر دیا دیندار بن کر۔ ہم میں کا ہر شخص پرسنل طور پر نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود نمازی بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود تہجد گزار بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صف اول میں بیٹھ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کوششیں ذاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف ذات سے ہی مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ معلوم ہوا
اگر کوئی بندہ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں نیک بن کر، تقوی اختیار کر کر، جی اعمال کی پابندی کر کے دنیا سے اگر فوت ہو جائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے سوال ہوگا اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہم ذاتی طور پر یا تو اپنے بننے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اگر کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کر رہے۔ اکثر و بیشتر تو اپنی سے بھی غفلت ہے اور اپنے اہل و عیال سے بھی غفلت ہے، اور بہت کم مقدار وہ ہے جو پرسنل لائف میں ذاتی طور پر خود نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اہل و عیال کی طرف اپنا جو ہے انداز تخاطب نہیں پیش کر رہے، اپنی ذات کو ان کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، اور ان کو دعوت پیش نہیں کر رہے کہ بھئی تم بھی نیک بنو۔ لہٰذا اذان ہوئی، خود وضو کیا اور خود ہی دروازہ کھولا اور چپل پہنے اور سیدھے مسجد کی طرف آگے۔ گھر میں بچے سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں، کھیل کود رہے ہیں، کھانے پینے میں ہیں، ایک مرتبہ پھوٹے منہ سے یوں نہیں کہتے کہ دیکھو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور جماعت کا وقت بالکل قریب ہو چکا، دیکھو میرے آنے سے پہلے آپ بھی سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، نہیں کہہ کے جاتا۔ فجر کی نماز میں اٹھ کے خود چلا جاتا ہے، لیکن سوتی ہوئی بیوی کو، بچوں کو نہیں اٹھاتا۔ ماحول ہی کریٹ نہیں کر رہے، ماحول ہی پیدا نہیں کر رہے کہ گھر کے اندر اذان ہوتے کے ساتھ ہی سب ایک دوسرے کو اٹھاتے ہو جائیں۔ کئی مرتبہ زندگی بھر شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے، کئی مرتبہ زندگی بھر بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، اور ایک دوسرے کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہی مجھے اٹھائے گا، یہ وہی مجھے اٹھائے گی، میری بھی تو ذمہ داری ہے کہ میں بھی کبھی ان کو اٹھاؤں، میں بھی خود سے کبھی فکر کے ساتھ اٹھوں۔ زندگی بھر ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خود سے اٹھنے والے بنیں اور ماں باپ کا گرم پانی کریں، ماں باپ کے لیے لوٹا بھر کے رکھیں، ماں باپ کے لیے صبح کا وقت ہے، چائے پانی کا موقع ہے تو چائے پانی تیار کر کے رکھیں۔ وہ کتنے خوش قسمت بچے ہوتے ہیں کہ جو تہجد کے وقت میں اپنے ماں باپ کے لیے ہلکے پھلکے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، چائے کافی کا انتظام کرتے ہیں، جی وضو کے لیے، استنجے کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس وقت کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اتنا پیارا خطاب اللہ فرماتے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارو، اے میرے ماننے والو، اے مجھے ایک ماننے والو، میرے پیارے نبی پر ایمان رکھنے والو، میری بات کو مان کر چلنے والو، ایک بات اور مان لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے کہے گئے ہیں ان کو خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال سے بھی کریں، ان سے بھی کروائیں۔ اس بات پر عمل کرو گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں ایک دو باتیں ذرا سمجھیں۔ بہت سے لوگ ایک دو مرتبہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ آپ اتنے نیک ہو، آپ اتنے نماز کے جماعت کے پابند ہو، اور آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، بزرگوں کی خدمت میں بھی جاتے ہو، بہت سی مجالس بھی اٹینڈ کرتے ہو، آپ کے بچے کبھی آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے، اجی کیا کریں، کہہ کے تھک گئے، اب ہم کیا کریں، وہ اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر۔ یہ جواب آخرت میں نہیں چلے گا، یہ جواب آخرت میں نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بھئی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو جہنمیوں میں شمار ہوا، وہ بھی تو عذاب کا شکار ہوا، جب اتنے بڑے نبی کی بات کو بیٹے نے نہیں مانا، اگر میری بات کو نہ مانے تو اس پہ تعجب کی کیا بات ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی۔ ہم ایک دو مرتبہ کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتمام حجت کر دیا۔ یہاں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ کا لفظ کیا۔ آپ فرض کریں آپ کا کوئی چھوٹا بچہ، نادان سا بچہ دہکتی ہوئی آگ کی طرف جا رہا ہو، گھر میں کوئی تنور جلا ہوا ہو، کسی گڑھے میں آگ دہک رہی ہو، اور معصوم سا بچہ ادھر کو رینگتا ہوا جا رہا ہو، تو صرف آپ اتنا کہنے پہ اکتفا کریں گے، ارے بیٹا ادھر آگ ہے، ادھر مت جانا، اور اپنے کام میں لگ جائیں؟ صرف اتنے پہ اکتفا کریں گے؟ سب چیزیں چھوڑ کے اور سر پیر جو ہے گویا سر پہ رکھ کے دوڑیں گے اور کہ ہائے میرا منا آگ میں نہ گر جائے۔ جی
آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے، آگ میں نہ جھلس جائے، سارے کام کاج چھوڑ کے فکر کریں گے جی۔ تو جب دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے اتنی تدبیریں ہوتی ہیں، تو اس آگ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لکڑی اور کوئلہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان ہوں گے اور دہکتے ہوئے پتھر ہوں گے۔ پتھروں کی آگ میں بہت زیادہ تپش ہوتی ہے، لکڑی کی آگ میں تو کچھ بھی امکان ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ جھے جائے گی، یہ کمزور پڑ جائے گی، یہ ماند پڑ جائے گی، لیکن دہکتے ہوئے پتھر جی، ہائے ہائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جس طرح سے آگ سے دنیا کی آگ کی طرف جانے والوں کو آگ سے بچایا جاتا ہے، اس طرح اس فکر کے ساتھ اپنے اولادوں کو بچائیں، اس فکر کے ساتھ اپنے حلقے اثر کے لوگوں کو بچائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، صرف معمولی سی ہلکی سی حرکت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے آل اولاد غفلت کا شکار رہے، ہماری بیوی غفلت کا شکار رہے، بیوی خود متقی بنے، نیک بنے، اور وہ شوہر کو نہ اٹھائے، اس کے لیے تدبیریں نہ کریں، اور ایسا پیار بھرا انداز اپنائیں، ایسی خدمت کا انداز اپنائیں کہ جس میں آدمی مجبور ہو جائے اٹھنے پر۔ کمی کوتاہی دونوں طرف سے ہے دوست۔ کئی مرتبہ ماں باپ اپنے بچے کو دین سے دور ہونے پر کوئی بہت بڑا عیب نہیں سمجھتے، بہت بڑا عیب نہیں سمجھتے، بلکہ بچے کی تعریف پہلے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ انجینئر ہے، جاب پہ لگا ہوا ہے، بہت بڑی اچھی خاصی سیلری ہے، انکم ہے، اور ماشاءاللہ بالکل ہر ایک اعتبار سے گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور ایک فون کے اوپر نہ جانے کیا کیا کام بن جاتے ہیں۔ بس تھوڑا نماز نہیں پڑھتا، بس اس کے لیے دعا کرنا، تھوڑا نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کو کیا کہا؟ تھوڑا نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تھوڑا نماز نہیں پڑھتا، یہی تو سب سے بڑا عیب ہے، یہی تو سب سے بڑی بدبختی ہے اس کی، یہی تو سب سے بڑی محرومی کی بات ہے، اور اس کو تم کہہ رہے وہ تھوڑا نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا کی چیزوں کو تو آپ نے اتنی اہمیت دی، اس کی اتنی تعریفیں کی، اور نماز کے چھوڑنے پر آپ نے اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا، اس کو کہہ رہے تھوڑا بس نماز نہیں پڑھتا۔ اصل عیب تو اس کا یہی ہے۔ اسی پر اگر خاتمہ ہو گیا، زندگی کی شام اگر اسی پر ہو گئی جی، تو کیا قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ اس لیے دوستو، ماحول بنائیں، اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بنائیں، اجتماعی ماحول بنائیں جی۔ گھر کے اندر تمام کے تمام جس طرح سے کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، کھانے کے بعد گھر کے اندر کتابی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ بھائی کھانا کھا چکے، ہاتھ دھو چکے، چلو تھوڑی دیر 5 منٹ ایک کتاب کی تعلیم کر لیتے ہیں، اور سکون کے ساتھ کتاب کی تعلیم کو سنیں۔ اس پر والد کو، والدہ کو اگر کوئی بات یاد آتی ہے، دین کی کوئی بات یاد آ رہی ہے، کوئی حکایت یاد آ رہی ہے، کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے، تو چونکہ سب کا ذہن بنا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو پیش کرے، اپنی زندگی کا کوئی تجربہ پیش کرے، کسی کا کوئی عمل پیش کرے، کوئی واقعہ، کوئی حکایت یاد ہے اس کو پیش کرے، اس لیے کہ اس سے بہتر موقع اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تہجد کے وقت ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ والدہ ایک کمرے میں بیٹھ کر مصلی کو گرما رہی ہیں، والد صاحب بیٹھک میں بیٹھ کر اپنے ہال میں بیٹھ کر مصلی کو گرما رہے ہیں، بھائی بہن الگ الگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں۔ کتنا پیارا ماحول ہوگا، کتنا پیارا ماحول بنے گا دوستو گھر کے اندر، اگر تمام کے تمام وقت پر اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد کسی گھر کے اندر فوراً ناشتہ تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ گھر میں آتے ہیں، آتے کے ساتھ ہی سب کے سب سو جاتے ہیں۔ ارے بھائی رات بھر کیا کیا تھا؟ رات بھی تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی تھی۔ مانا ہم نے کہ اگر رات کو کم سوئے ہیں، جلدی اٹھ کر طاعت و عبادات میں لگ گئے، تو اب بے شک سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے تاکہ دن بھر کے کاموں میں نشاط رہے، لیکن رات بھر بھی سوئے اور فجر کے بعد پھر سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے جو رات بنائی ہے وہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہی، اس کا سائز جو ہے ہماری ضرورت پوری کرنے والا نہیں رہا۔
ارے بھائی رات کو پھر جلدی سوتے کیوں نہیں؟ جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. تو ماحول بنائیں، جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد گھر کے اندر سب کے سب قرآن پاک لے کر بیٹھیں اور سب جو ہے ایک ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جم کے بیٹھ جائیں گے، آدھا پونا گھنٹہ جم کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ قرآن پاک کا یہ پارہ پورا ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ کم از کم یومیہ ایک پارے کی قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ مہینے میں قرآن پاک پورا ہو اور سال میں 12 قرآن پاک پورے ہوں. اللہ کتنے خوش ہوں گے دوستو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک کئی مرتبہ گرد پہ گرد اس پہ چڑھ رہا ہے اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ طاقچے میں سے، الماری میں سے قرآن پاک کو اتارے، اٹھائے، اس کو جھاڑے، اس کو صاف کرے، اس کو سینے سے لگائے، اس کو چومے، اس کو بوسہ دے اور محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اس کے بعد تلاوت کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں دن کی ابتدا میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پورا دن اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ حادثات سے بچائیے، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیے، اللہ اس دن کے اندر جو ہمارے لیے پریشانی کی چیزیں ہیں ان کو دفع دور کر دیجئے اور جو خیر و بھلائی کی چیز ہیں ان کو عافیت کے ساتھ ہمیں ملا دیجئے. دعا کر کے اس کے بعد چائے ناشتے کا انتظام کریں تو یہ گھر کتنا سہانا ہوتا ہے، کہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کا آنگن کتنا پیارا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی. لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ گھر کے اندر ایک نہ ایک فرد تو ایسا ہوتا ہے جو نمازوں کے جنازے نکالتا ہے، نہیں نماز پڑھتا. اور پتہ ہے پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے آخر میں اٹھتا ہے اور سب سے آخر میں بھی بیوی، بہن، ماں بڑی مشکلوں سے اٹھاتی ہے اور اتنا منہ بگاڑ کے اٹھتا ہے، اتنا منحوس چہرہ لے کے اٹھتا ہے گویا میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، مجھے اٹھا دیا. استنجا خانے جائے گا اور کیا کرے گا؟ مسواک نہیں برش کرے گا، برش کرے گا. کوئی بری چیز نہیں ہے برش کرنا، برش کرے گا. اب ناشتہ کیونکہ اٹھا ہے موڈ بگاڑ کر، اب یہ موڈ جو ہے درست ہونے والا نہیں ہے. ناشتہ بھی کرتا ہے، چائے بھی پیتا ہے اٹھک پٹک کر کے، بیوی پہ ناراض، ماں پہ ناراض، چھوٹے بھائی بہنوں پہ ناراض، اور پھر بائک کی چابی لے کر، گاڑی کی چابی لے کر نکلتا ہے اور ایسا چلا جاتا ہے. ماں باپ دل میں تڑپ کے رہ جاتے ہیں، ہائے پیارے اللہ یہ کیا زندگی ہے، نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نہ سلام چلتے ہوئے سلام کرنا ہے، نہ دعا لینا ہے، نہ خندہ پیشانی سے بات کرنا ہے. یہ کیسی زندگی ہے؟ ماں باپ سو آنسو روتے ہیں اور اب ساری دنیا سے ہیلو ہائے کرے گا. یہ دوستو منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری دنیا سے ہیلو ہائے کرے گا، ساری دنیا سے محبت سے ملے گا اور پھر گھر میں آئے گا تو جیسے کڑوی دوائی پی کر آیا ہوں، پھر ڈینجر بن کر آئے گا. یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ یہ نحوست ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کو چھوڑنے کی. یہ نحوست ہے اللہ تعالیٰ کے حکم نماز کو چھوڑنے کی کہ زندگیوں کے اندر سے اللہ پاک نے چین و سکون کو چھین لیا، خوشیوں کو چھین لیا، چہرے کی بشاشت کو چھین لیا. اللہ کی نماز کو چھوڑ کر جو دن کی ابتدا کرتا ہو، کہاں سے اس کے چہرے پہ نور آئے گا؟ کہاں سے اس کی زندگی میں خوشی اور برکتیں آئیں گی؟ اس لیے دوستو اللہ کے لیے نمازوں کی اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ ہونے دیں. قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بہترین بنائیں، اس کا نظام بنائیں. میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مجلس میں عرض کیا ہو، پھر آج سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک متعلق نوجوان ہیں بڑودہ شہر کے اندر، ان کی والدہ اہتمام کے ساتھ ایک جیم چلاتی ہیں خواتین کا. وہ بچہ کرائے پہ ٹیکسی فراہم کرتا ہے کمپنیوں کو، اور والد صاحب بھی اللہ کا شکر ہے ان کو خوشحال اللہ نے بنائے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد صاحب رمضان مبارک میں میرے لیے، والدہ کے لیے ایک انتظام کرتے ہیں کہ کچن کے اندر کبھی بھی میں آپ کو نہ دیکھ لوں، کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کا انتظام سب میں باہر سے کر رہا ہوں، افطار کا، سحر کا سارا انتظام باہر سے، بس اعمال کرو. تو والدہ یومیہ 1 قرآن پاک پورا کرتی ہیں اور مہینے میں 30 قرآن پاک پورا کرتی ہیں. یہ زمانے ماضی کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا، اس دور کی بات کر رہا. یومیہ ایک قرآن پاک مکمل کرتی ہیں اور مہینے کے 30 قرآن پاک. ایک عورت ذات ہو کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے. دوستو ہم بھی کچھ اوقات کی ترتیب نہیں بنا سکتے؟ کیا آگے پیچھے نہیں کر سکتے؟
ترتیب بنانی ہو تو بہت کچھ کی جا سکتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو، گھر کے مردوں کو کھانے پینے کے انتظام سے فارغ ہونے کی ایک ترکیب میرے بھی ذہن میں، ایک محلے کے افراد کسی بھٹیارے کو ہائر کر لیں اور تمام کچھ حساب لگا لیں، بھائی 5-5 10-10 ہزار روپئے فی گھر ہم جمع کرتے ہیں، اس کی ایک مینجمنٹ کمیٹی بن جائے اور ایک مینو بن جائے روزانہ کیا کیا کھانا بنے گا، اور افراد لکھ دیے جائیں اتنے افراد ہوں گے، اور کسی جگہ پر، کسی کھلی جگہ پر یا کسی یارڈ کے اندر وہاں کھانے کا انتظام ہو جائے، بھائی ہر آدمی کے گھر سے یہاں سے کھانا روز آنا سحر افطار میں بن کے جائے گا، گھروں کے اندر چولہا نہ بنائیں، چولہا نہ چلائیں، اور سب کے سب اعمال میں لگیں۔ ایسی ترکیب میرے علم میں ہے، گجرات کے اندر ایک مقام پہ اس طرح سے ہوتا ہے، پورے مہینے میں گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اعمال کے لیے فارغ کر رکھا ہوتا۔ تو کتنی دعائیں کرتے ہوں گے دوستو، کتنی تلاوت کرتے ہوں گے، کتنا درود شریف پڑھتے ہوں گے، کتنا ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، اور کیسے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوں۔ تو دوستو اگر ترتیب بنائیں تو بہت کچھ بن سکتی ہے، اور نہ بنائیں تو بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی تیاری ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اے ایمان والو، اے میرے پیارو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پھر میں اور آپ، ہم انفرادی طور پر صرف اپنی ذات پر محنت کریں اور اپنی آل اولاد پر توجہ نہ کریں، ان کی باز پرس نہ کریں، ان کا نظام نہ بنائیں، ان کی ترتیب نہ بنائیں، دوستو یہ بہت بڑی کمی کوتاہی کی بات ہے۔ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں ہم سب کے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج ہی سے اپنے بچوں کے اعمال کی ترتیب بنائیں۔ دوستو کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ گھر میں جا کر بیٹھیں، ایک میٹنگ کریں، پیارے بچوں میری بھی عمر ہو گئی، باپ یہ کہ پیارے بچوں میری بھی عمر ہو گئی، اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور پتہ نہیں تم پہلے چلے جاؤ یا میں پہلے چلا جاؤں، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور آخرت کے لیے تو کوئی ترتیب نہیں بنائی۔ دیکھو بیٹا، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی، آج سے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یومیہ ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے گا، روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ یہ تو میں مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 3 بھی پڑھ سکتے ہو، اللہ جیسی توفیق دی، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ دوسرا بیٹا، ذکر و اذکار کی ترتیب بنائیں گے، نماز اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسے اذان ہوئی فوراً مسجد میں جانے کی کوشش کریں گے، سنتیں پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یومیہ ایک پارہ کا نظام بنایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں پورا کرنا ہے، ہر نماز کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں۔ تو دوستو ایسے اگر ترتیب بناؤں گے تو بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو عورت، مرد، بیوی، بچے جتنے بھی گھر کے اندر ہیں، تمام کی ترتیب بنائیں۔ جو معصوم بچے جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح دو، ان کو بھی لے کے بٹھاؤ، تم بھی اللہ اللہ کرو، تم بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ چاکلیٹ لے کے رکھو، لالچ دو ان کو کہ دیکھو یہ پڑھو گے، یہ تسبیح پوری کرو گے تو تمہیں چاکلیٹ دیں گے۔ دوستو اگر ہم ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ بن جائے گا، انشاءاللہ بن جائے گا، لیکن ہم نے ابھی کوشش ہی نہیں کی، ہمیں اس لائن پر ابھی سوچنا ہی شروع نہیں کیا۔ تو بتائیے گھر ویران نہیں ہوں گے تو کیا؟ آج ہر گھر جو جہنم کا نمونہ بنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کی بنیادوں پر، نیکی اور تقوی کی بنیادوں پر گھر کا ماحول ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کر رہے، اس کا پلاننگ تیار کریں۔ جیسے سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، شادی بیاہوں کی پلاننگ کرتے ہیں، اور بہت سی تقریبات کی پلاننگ کرتے ہیں، گھر بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں، باہر ملک جانا ہو تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اس لیے آخرت کو بنانے کی اور اعمال کو انجام دینے کی پلاننگ کریں، اس کی پلاننگ کریں، پھر دیکھیے انشاءاللہ پلاننگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں برکت نہیں دیں گے، کیوں برکت نہیں دیں گے۔ اس لیے دوستو یہ بہانے چھوڑ دیں، جی سستی ہے، غفلت ہے، اور کرنے کی کوشش تو کرتے نہیں ہو۔ جب گھر کے اندر ماحول ہوگا، فجر کے بعد سب کے سب قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوں گے، تو جس ایک آدمی کا ارادہ سونے کا ہوگا وہ بھی ملتوی ہو جائے گا کہ جب سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لوں، جب سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھوں۔ یہ کیسا لگے گا سب پڑھ رہے ہیں اور میں سوتا رہوں؟ تو ماحول سے بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو ماحول بنائیں نا۔
تو ماحول بنائیں گے انشاءاللہ دوستوں گھر کا. جی جوان جوان عورتیں، جوان جوان دلہنیں گھروں کے اندر ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے میک اپ میں وہ کمی نہیں کرتی، اچھے کپڑے خریدنے اور پہننے میں وہ کمی نہیں کرتی، جوتے چپل کے لانے میں اور اپنے شوق میں وہ کمی پوری نہیں کرتی. لیکن اگر کچھ کرتے نہیں ہیں تو کیا نہیں کرتے؟ اعمال نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. گھروں کے اندر دلہنیں آتی ہیں اور افسوس کی بات ہے بعض دلہنیں تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آتی ہیں اور کئی کئی دن تک وضو نہیں کرتی اور غسل نہیں کرتی. یہاں تک خبریں آئی کہ غسل نہیں کرتی، وضو نہیں کرتی، اس لیے کہ وضو سر سے اوپر رکھیں گے کیا؟ وضو نہیں کرتی اور غسل نہیں کرتی، اس لیے کہ اگر وضو کریں گی اور غسل کریں گی تو اوریجنل کلر نکھر جائے گا. یہ مصنوعی حسن لے کر آئی ہیں کرائے کا، 5-6 ہزار روپے میں خرید کر، یہ کرائے کا حسن لے کر آئی ہیں. میری پیاری بچیوں، اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور دونوں ہاتھوں میں قرآن پاک ادب اور محبت سے کھول کر اپنے چہرے کو اس کے سامنے کرتی تو قرآن پاک پہ جو انوارات برستے ہیں وہ ایسے ریفلیکٹ ہو کر چہرے پر آتے اور چہرے پہ جو نور ہوتا وہ میک اپ کے نور سے کہیں زیادہ افضل ہوتا. آنکھیں خوبصورت وہ نہیں ہوتی جس میں سرما ڈالا جائے، جس میں کاجل ڈالا جائے. آنکھیں خوبصورت وہ ہوتی ہیں جس میں حیا کا سرما پڑا ہوا ہو. اور قد اونچا وہ نہیں ہوتا جس میں اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے قد اونچا ہوا کرتا ہے. اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، بلند اخلاق اپنانے سے قد اونچا ہوا کرتا ہے. حیا کی چادر سر پہ اوڑھو، حیا کا سرما آنکھوں میں لگاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، مسواک کا اہتمام کرو، پھر دیکھو اللہ پاک شخصیت کو کیسی جاذبیت والی بنائیں گے، شخصیت کو اللہ کیسی جاذب بنائیں گے. اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے دل میں کیسے آپس میں ایک دوسرے کا اٹریک اور کیسی کشش رکھیں گے. اللہ کو ناراض کر کے ہم کن شوہروں کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ اللہ کو تو ناراض کر رکھا ہے. شادی بیاہوں کے دن آپ دیکھیے، بھائی فلاں کو پوچھو، پچھلی مرتبہ بھی ایک تقریب ہوئی تھی گھر میں، ان کو بھول گئے تھے، ان کا نام لکھو. فلاں کو پوچھو، ارے گھر میں وہ جو صاف کرنے والا محلے میں آتا ہے بھنگی سوئیپر، اس کو بھی پوچھو. تو شادی بیاہوں کے موقع پر ہر روٹھے ہوئے کو منانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے. نمازوں کے جنازے، جس گھر کے اندر شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، کیا اس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا اس گھر کے اندر ذکر و اذکار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. فرصت ہی کس کو؟ بلکہ شادی بیاہوں کے دن ایسے مصروف ہوتے ہیں جو پرانے قسم کے نمازی ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بتائیے دوستو، جس شادی اور جس تقریب میں اللہ کو ناراض کر کے جس کی بنیاد پڑ رہی ہو، بتائیے اس میں زندگی میں برکت آئے گی کہاں سے؟ اس لیے دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کے نور سے اپنے باطن کو منور کریں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں اور اپنے گھر کے اندر ایک مشورہ اس بات کا آج ہی کریں کہ دیکھو اب تک زندگی جیسی غفلتوں کے ساتھ گزاری، بھائی اب ایسا نہیں چلے گا، اللہ کو منہ دکھانا ہے. آئے دن نوجوان موتیں ہو رہی ہیں، آئے دن حادثاتی موت ہو رہی ہیں، آئے دن لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کب اٹھ جائے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے. ہمارا سارا کا سارا نظام درہم بھرم پڑا ہوا ہے. تو ہم اللہ کی ناراضگی کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے حلقہ اثر کو بھی بچائیں، اپنے آل اولاد کو بھی بچائیں. حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں. جو آپ کا حلقہ اثر ہے ان کے بارے میں آپ مسئول ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان میں شیرینی حلاوت پیدا کریں، محبتوں کے ساتھ. معصوم بچے جو نظر آتے ہیں راستوں میں کھیلتے ہوئے، ارے بچوں اذان ہو چکی ہے، دیکھو میں نماز کے لیے چل رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، شاباش، بہت پیارے بچے ہیں، لے کے چلو ان کو. اور راستے میں ان کی تربیت کرتے رہو، دیکھو بیٹا اللہ کا گھر ہے، وضو کرنا اچھی طرح سلیقے سے اور دھینگا مشتی مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو ہنسانے کا کام مت کرنا، لوگوں کی نماز خراب ہوگی. بہت سے لوگ آپ کو ڈانٹ دیں گے اور اگر کوئی آپ کو ڈانٹے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، شاباش، جب واپس لوٹیں گے ساتھ میں آئیں گے، میں تمہیں چاکلیٹ دلاؤں گا. اب اگر محبتوں کے ساتھ اس طرح سے بچوں کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے تو یہ بچے اپنے بڑوں کا احترام کیوں نہیں کریں گے؟
کیوں نہیں بڑوں کا احترام کریں؟ اس طرح سے لے کر جائیں۔ مسجد میں اگر بچوں کو لے کر گئے اور مسجد میں بچوں نے شور کیا تو سلام پھیرنے کے بعد ان کے پیچھے مت پڑ جاؤ، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو بھگاؤ نہیں، اس لیے کہ یہی بچے کل کے صف اول کے مصلی ہیں۔ اگر آج ان کو صف آخر سے آپ بھگا دو گے تو صف اول کبھی آباد نہیں ہوگی، بلکہ اٹھ کر خاموشی کے ساتھ آپ بچوں کے پیچھے بیٹھیں، اور بچے جانا بھی چاہیں تو ان کو بٹھاؤ، جب دعا ہو جائے بٹھاؤ، ماشاءاللہ ان کی تعریف کرو، بیٹا آپ لوگ نماز کے لیے آئے، ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، ہمیشہ نماز کے لیے آؤ۔ اور دیکھو شیطان تمہیں ہنساتا ہے، شیطان تمہیں پریشان کرتا ہے، تم نہیں ہنستے ہو، تم مستی نہیں کرتے ہو، شیطان تم سے کراتا ہے۔ جی اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اگلی نماز میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا پیچھے کی صف میں، اور تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ ان کو کھڑا کرو۔ جب صف نماز کی ترتیب لگے اور تکبیر شروع ہو تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پیچھے کھڑے ہو کر ان بچوں کو صف میں ترتیب سے لگائیں، لیکن ان کو ملا کر مت، جس طرح کرونا کے زمانے میں تھوڑے فاصلے سے رکھے تھے نا، اس طرح سے ان بچوں کو تھوڑا فاصلے سے رکھ دو، اس لیے کہ یہ ان کے اندر ہنسی کا عنصر آتا ہے تب جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ وہ یہ اس کو کونی مارتا ہے، وہ اتنی زور سے دھکا مارتا ہے، سب گر جاتے ہیں، پھر سب ہنستے ہیں۔ یہ انگلی آپس میں ایک دوسرے کو تبھی کرتے ہیں جب یہ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑے فاصلے پہ کھڑا کر دیکھو، نیچے نظر رکھنا، کسی کو ہنسانا مت، دائیں بائیں مت دیکھنا، اپنی نماز اچھی طرح سے پوری کرنا، تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔ اور جب یہ نماز ان کے ہو جائے، 150 روپے ان میں جو بڑا بچہ ہو اس کو امیر بناؤ اور دوست کو دو، بیٹا جاؤ دکان پہ لے جا کے سب کو ٹافی دلا دو، سب کو چاکلیٹ دلاؤ۔ اب بتائیے بچے کتنے خوش ہوں گے، اور ان بچوں کی تربیت میں آپ کا حصہ لگا۔ اب زندگی بھر یہ جو نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ذمہ داری ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ اس قرآن پاک کی آیت میں جو اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، افسوس کی بات ہے دوستو ہم وہ ذمہ داری نبھا نہیں رہے۔ بھئی ہم اگر کسی کو اپنے کارخانے میں، اپنی جاب شاپ پہ کسی کو متعین کریں، کسی آدمی کو، کسی بندے کو رکھیں، ہائر کریں، اور وہ ہماری بات مان کے نہ چلے تو ہمیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو نکالنے کا سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے؟ ہم اس کی جگہ کسی بہتر آدمی کا انتظام کرنے کی پلاننگ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، ہماری کوئی بات نہ مانے، ہماری بات کے مان کے نہ چلے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اللہ کی مان کے نہیں چل رہے، ہم رسول اللہ کی مان کے نہیں چل رہے، اس کا ذرہ برابر ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری کوئی اس لیے نہیں مان رہا، ہم بھی تو کسی کی نہیں مان رہے، کہیں اسی کی نحوست تو نہیں ہے کہ کوئی ہماری بات نہیں مان رہا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میں کوئی اللہ تعالیٰ کے حق میں نافرمانی کرتا، یعنی کوئی گناہ کا صدور مجھ سے ہوتا، تو میں فوراً سمجھ جاتا تھا، فوراً مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس لیے کہ اس دن جانور بھی میری بات نہیں مانتا تھا، میرے نوکر بھی میری بات نہیں مانتے تھے، تو میں سمجھ جاتا تھا مجھے نقد سزا ملی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے نقد دنیا میں سزا دی کہ دیکھ تجھے اب کیسا لگتا ہوگا جب تیرا جانور تیری اطاعت نہیں کرتا ہوگا، جب تیرے نوکر تیری اطاعت نہیں کرتے ہوں۔ آج جو ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، آج جو ہمارے پڑوسی ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، آج جو ہمارے دوست احباب ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے پہلے سے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے؟ اس لیے دوستو اس موضوع پر تنہائی میں ہم ذرا محاسبے کی عادت بنائیں، 2-5 منٹ روزانہ آنکھیں بند کر کے بالکل سائلنٹ موڈ میں یہ سوچا کریں، میرے پیارے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اور مجھے واپس اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اور پتہ نہیں دن اور وقت کیا ہے، کس وقت بلا لیں، کس حال میں زندگی کی شام ہو جائے، تو میں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ میں نے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ دنیا کے سفر پہ جانا ہو تو آدمی کئی دن پہلے سے تیاری کرتا ہے، کپڑے دھو کے رکھتا ہے، استری کروا کے رکھتا ہے، جی دوائی استعمال کرتا ہو تو دوائی کی کٹ بنا کے رکھتا ہے، چھوٹے بڑے پیسے جمع کر کے رکھتا ہے، ٹکٹ کنفرم کروا کے رکھتا ہے، جس روٹ کا سفر کر رہا ہے اس علاقے کا حال چال، موسم کا پتہ لگاتا ہے، اس کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ دنیا کے 3 دن کا سفر ہو تو 6 دن پہلے سے تیاری شروع، اور آخرت کا سفر یقینی سفر ہے، اور وہاں ہمیشہ ہمیش کے فیصلے ہونے والے ہیں، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں دوستوں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.